نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اس وقت ہم اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. اسلامی نیا سال، اس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، امیر المؤمنین کی طرف سے فرامین جاری کیے جانے لگے، نئے نئے احکامات، نئے نئے قوانین. تو ایسی صورت میں ان خطوط میں تاریخ تو نہیں ہوتی تھی، سن نہیں ہوتا تھا، تاریخ لکھی ہوتی تھی. سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ اس سال کا ہے، پچھلے سال کا ہے، یا اس سے پہلے سال کا ہے. کسی نے امیر المؤمنین سے کہا کہ بعض وقت آپ کے فرامین آتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قانون، یہ فرمان نیا ہے یا پرانا ہے. کیوں نہ ہم ایک اسلامی سال شروع کریں، اس کی ایک نئی تاریخ ایجاد کریں. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا اور پوچھا کہ ہم ایک اسلامی سال شروع کرنا چاہیں تو کہاں سے کریں. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں. کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے شروع کریں. کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہم بنیاد بنائیں، کیونکہ ہجرت یہ امت مسلمہ کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے پھر بلندیاں بے پناہ انداز میں مسلمانوں کے حصے میں آنے لگی. کامیابی ہی کامیابی ان کے قدم چومنے لگی. تو یہ ہجرت کا سال جو کہلاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کو جو اتنی اہمیت دی، آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم اپنا کچھ جائزہ لیں، اپنا کچھ حساب و کتاب کریں کہ ہم بھی اس وقت، ہمیں بھی ضرورت ہے ایک ہجرت کی. ہجرت کے بغیر کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، اور ہجرت کا اگر دوسرا لفظ ڈھونڈنا چاہیں ہم تو قربانی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہجرت نام تھا قربانی کا. سوچ کر دیکھیں، مکے کے وہ رہنے والے جنہوں نے سالہ سال مکے میں زندگیاں گزاری، اچانک ان سے کہا جاتا ہے کہ مکہ چھوڑ دو، باپ دادا کا گھرانہ چھوڑ دو، اپنی تجارت چھوڑ دو، بلکہ جو اہل و عیال اسلام میں داخل نہیں ہوئے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو. کس کے خاطر؟ دین کے خاطر، اللہ کے خاطر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے خاطر سب کو چھوڑ کر مدینے کی طرف رخ اختیار کیا جائے. کتنا بڑا فیصلہ تھا. صحابہ نے وقت نہیں لیا. جس کو جیسا وقت ملا مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف نکلا. کیسے کیسے واقعات اس ہجرت کے راستے میں ہمیں ملتے ہیں. صہیب رومی کو روکا گیا کہ جب تم یہاں آئے تھے حقیر اور فقیر تھے, آج تمہارے پاس مال ہے, درہم و دینار ہے, یہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ہجرت کرا. ہجرت کرنا ہے کر لو, لیکن یہ جو مال تم نے ہمارے پاس رہ کر کمایا ہے اس کو چھوڑ کر جاؤ. پوچھا کہ کیا اگر یہ میں مال تمہیں دے دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں. جو کچھ کمائی تھی بدن کے کپڑے چھوڑ کر سب کچھ دے دیا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر بیٹھے. کسی نے بیوی کو چھوڑا, کسی نے بچوں کو چھوڑا, کسی نے ماں باپ کو چھوڑا. کیوں؟ دین کی حفاظت چاہیے تھا, رب کا قرب چاہیے تھا, رب کی رضا چاہیے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے ہیں, سوچ کر دیکھیں, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات انوکھی نہیں تھی, نئی بات نہیں تھی. نبوت کے پہلے دن ورقہ بن نوفل نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات کہی تھی, کاش میں اس وقت جوان یا طاقتور ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کرے گی؟ کہا کہ ہاں. جو پیغام تم لے کر آئے ہو, جو دین تم لے کر آئے ہو, جس توحید کا آوازہ تم بلند کر رہے ہو, اس کے پیچھے قربانیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. ان قربانیوں کو دیے بغیر تم اس آوازے کو بلند نہیں کر سکتے, کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. چھوڑنا پڑے گا, بہت کچھ تمہیں قربانی دینی ہوگی, تب کہیں جا کر کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں رات کی تاریکی میں. اس کی سرحد پر کھڑے رہ کر کہتے ہیں, اے مکہ, اللہ کی قسم تو میرے نزدیک, اللہ کے نزدیک اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احب البلاد, سب سے محبوب ترین سرزمین ہو. اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی مکہ چھوڑ کر نہیں نکلتا. کیا بڑی قربانی ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مکہ کو چاہتے تھے, باپ دادا کی سرزمین تھی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بسائی ہوئی سرزمین تھی, کعبۃ اللہ کی سرزمین تھی, زمزم کی سرزمین, صفا اور مروہ کی سرزمین. یہ سرزمین کو چھوڑ کر اب دنیا میں کون سی زمین ہوگی جو اس سے بہتر ہو سکتی تھی؟ لیکن حکم تھا, چھوڑ دیا. آج ہم اپنا جائزہ لیں. ایک گھر خریدنے کے وقت میں ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی کہ مسجد کے قریب میں گھر خرید لوں, یا مسجد سے دور میرا گھر ہے, نمازیں نہیں ملتی مجھے, جماعت تو بہت دور کی بات ہے, کئی نمازیں ایسی ہی رہ جاتی ہیں, اس کے باوجود دل نہیں مانتا, لوگ نہیں مانتے, دوست نہیں چھوٹتے, اڑوس پڑوس
پڑوس کے لوگوں کو چھوڑنا مجھے منظور نہیں ہے. نمازیں چھوٹتی ہیں، چھوٹ جائیں، دین چھوٹتا ہے، چھوٹ جائیں، واعظ و نصیحت سے میں محروم ہوں، محروم رہ جاؤں، لیکن میں اپنے علاقے کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے اڑوس پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا، بچپن کے یار کو نہیں چھوڑ سکتا. ذرا سوچ کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر، محل نما بنگلے بنوا لیے، لیکن نمازیں نہیں ملتی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم سے ہمارے دوست نہیں چھوٹتے. نماز کا وقت ہوا ہے، دوست آ رہا ہے، اس کی کال آ رہی ہے، کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اور ہم اس کے خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں. کون سی ہجرت ہم جیسے لوگ کریں گے؟ کون سی قربانی ہم اور اس کے بعد دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں جبکہ آپ کے گھر کے باہر ننگی تلواریں لیے ہوئے 10-12 نوجوان گبرو کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ گھر کے باہر نکلیں تو آپ کے تن کو، آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیں. یہ دین یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا. ٹھنڈے پیٹ بیٹھ کر مجھ جیسا انسان سنا رہا ہو، آپ جیسے سن رہے ہوں، پنکھے اور کولر کے باوجود ہماری بے چینی بڑھ جاتی ہے. تھوڑی سی گرمی کیا ہو جائے، تھوڑا سا پسینہ کیا نکلے، وہاں تو خون خشک ہو رہا تھا، پسینے کی بات تو بہت دور کی تھی. لوگ خون کے پیاسے تھے اس دین کے خاطر. آج ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے، آج ہمیں اپنے روزگار کی فکر ہے. ہونی چاہیے، انسان ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. جب جی رہا ہے بندے تو کھانے پینے کی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نوکری، بزنس، تجارت کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس کی پرواہ ہمیں بالکل نہیں ہے کہ ہمارا آنے والا دور، ہماری آنے والی نسلوں کا دور اسلام کے حوالے سے کتنا محفوظ ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس جگہ میں رہ رہا ہوں اس جگہ میرے بچے کیا کچھ خرافات سیکھ رہے ہیں، کیا کچھ گالی گلوچ سیکھ رہے ہیں، کیا کچھ عریانیت اور فحاشی میں مبتلا ہیں، کس قدر حرام خوری میں مبتلا ہیں، گٹکا، ماوا، سگریٹ، شراب، نہ جانے کیا کیا چیزیں میں ملوث ہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ چیزوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے. اصل مقصد تو ہمیں ہمارا دین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو جو نصیحت کی تھی، یہ حدیث پچھلے 5-6 سالوں سے اس ممبر سے 10 مرتبہ ہم نے سنا. پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کو ہوگا. کتنا یقین ہے ہمیں اس بات پر، کتنا دل ہمارا اس کو مانتا ہے. ارے یار یہ تو ایمان لانے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. یہاں پر یہ سب باتیں حقیقت کی دنیا میں، فیلڈ میں یہ سب سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد ہم کریں؟ جی، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی مدد. یہ سب چیزیں کیا ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ کیا ہماری سوچ میں ہیں؟ کیا کبھی ہماری زبانوں پر آتی ہیں یہ باتیں؟
کیا دین کے نام پر ہم کبھی بیٹھ کر گھر میں کسی ایک چھوٹی بات پر ڈسکس کرتے ہیں؟ کیا ہماری اسکولوں کو توفیق ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کو اسلام کے حوالے سے بیدار کیا جائے، دین کے حوالے سے انہیں جگایا جائے؟ دین کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتے۔ ہجرت، وہ مکہ سے مدینے کی ہجرت تو شاید ہمیں نہ ملی اور اس سے ہم محروم رہے، لیکن جو ہجرتیں آج میرے اور آپ کے پاس کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ بندے اس کو تو چھوڑ، برائیوں کو چھوڑ، نیکیوں کی طرف آ، گپ شپ کو چھوڑ، دینی مجلسوں کی طرف آ، موبائل کی فالتو ویب سائٹس کو چھوڑ، سوشل میڈیا کی اس لت کو چھوڑ، کچھ کام کی دنیا میں آ، شیطان کو چھوڑ، رحمان کی طرف آ، قرآن کی طرف آ، مسجد کی طرف آ۔ یہ سب ہجرتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، حالانکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ ایک اور چیز جو اس ہجرت کے سفر میں مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے، آج ہمارے پاس احمقانہ، بے وقوفانہ اور نادانی کے کام کرنے والے لوگ، بلکہ بعض نام نہاد ہمارے رہنما، یہ بھی اس طرح کی چنگاریاں اچھال کر ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر نکلتے ہیں، لیکن پوری تدبیر کے ساتھ، پوری حکمت عملی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے، ہجرت سے کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی۔ رات کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین آئے، قریب 1100 کلومیٹر، پھر فلسطین سے واپس مکہ آئے، یعنی 2200-2300 کلومیٹر، پھر فلسطین سے آسمانوں کی سیر اس کو ہٹا دیجئے۔ ہجرت کا سفر 450 کلومیٹر کا تھا۔ کیا اللہ تعالی اس وقت میں اس براق کو نہیں بھیج سکتا تھا کہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منٹوں میں مکہ سے مدینہ پہنچا کر آ جاؤ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج میں تو اس بات کا انتظام کیا، ہجرت میں نہیں کیا، کیونکہ ہجرت یہ اکیلے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں تھی، جیسے معراج صرف اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ ہجرت تو نہ جانے امت کے کتنے لوگوں کو قیامت تک کب کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں آپ نے حکمت عملی اپنائی۔ 3 دن تک غار ثور میں چھپ کر رہے، کوئی من چلا اس کو بزدلی نہ کہے، کوئی اس کے بارے میں نہ کہے کہ ڈر کر ہوا، ڈرنے کی کیا نہیں، یہ حکمت عملی تھی۔ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے، اور اس 3 دن کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، ہمیشہ ایک اچھا دوست چاہیے، وہ دوست چاہیے جو ایمان سے جڑا ہو، وہ دوست چاہیے جو اسلام کی حفاظت چاہتا ہو، اسلام کی سوچ رکھتا ہو۔
اس 3 دن کے دوران میں 72 گھنٹوں میں پتہ نہیں صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کیا کچھ گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن قرآن نے جو بات نقل کی وہ یہ تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ٹینشن مت لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ایمان ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اگر توکل ہمارے دلوں میں ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ زبانی جمع خرچیاں ہماری زبان سے بہت نکلتی ہے، عملی دنیا میں کورے اور صفر ہیں ہم لوگ، ایمان کھوکھلا، عمل میں زیرو، باتیں ہماری بڑی بڑی، اور ہم اگر فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں تو صرف اس بات کی کہ آنے والے سالوں میں ہمارے بچے کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، ان کے ایمان کا کیا ہوتا ہے، ہونے دے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے نام 100 اونٹ اس زمانے میں انعام رکھا گیا تھا، جو بھی ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو لے آئے گا، ہر انسان کے سر کی قیمت 100 اونٹ، یعنی آج کی تاریخ میں قریب 3 لاکھ ریال ہوتے ہیں، 1 ریال قریب 26 روپے کا، حساب لگا لیجئے آپ۔ لیکن بال تک بھی کا نہیں ہوا، اللہ نے حفاظت کی۔ تو میں اور آپ جس چیز کی سوچ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اصل چیز میں یہ سوچوں کہ ہم دین کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں۔ تو یہ ہجرت کا سال جب آتا ہے تو مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہ، جو انسان اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بدل میں بہت کچھ دے دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے جس کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ مہاجرین جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے، پھر بعد میں مدینہ پہنچ کر ابتدائی سالوں میں تنگی اور فقر و فاقے کا شکار تھے، ایک وقت آتا ہے کہ دولت ان کے گھروں میں آ کر ایسے جم جاتی تھی کہ وہ بھاگنا چاہیں تو بھی دولت ان کا پیچھا کرتی۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ نیا سال شروع ہوا ہے، دنیا کی فکر کیجئے، گھر کی فکر کیجئے، کھانے پینے کی فکر کیجئے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اس سے پہلے ہم اپنے دین کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں اس کی فکر کریں، کیونکہ موت اگر مجھے لے جائے اور میرے پیچھے والوں کو دین کیا ہے پتہ نہ ہو، اسلام کیا ہے نہ پتہ ہو، ایمان میں کیسا جمع جاتا ہے نہ پتہ ہو، تو پھر ان کی آنے والی زندگی پتہ نہیں کون کس وقت میں ڈرا کر یا انہیں خرید کر اسلام سے پھیر دے۔ ایک اور چھوٹی چیز جو اس محرم الحرام کی 10 تاریخ سے جڑی ہے، وہ مجھے اور آپ کو ایک بڑا پیغام دیتی ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی نجات فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات فرعون کی قوم سے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسی جانے والی یہ قوم، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالی ظالم کی جب رسی کھینچتا ہے، جب ظالم کو مہلت دینا بند کر دیتا ہے، تو پھر
اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی دولت، اس کے فوج، اس کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور فرعون کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ آج ظلم کی رات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ظلم کرنے والوں کا ظلم نت نئے قسم کی آزمائشیں لے کر آئے، لیکن میں اور آپ اپنے ایمان میں اگر مضبوط ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صرف زبانی نہیں حقیقی معنوں میں عمل کی دنیا میں ہم روزانہ کچھ کام کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ کی مدد میرے اور آپ کا مقدر بن کر رہے گی۔ ظالم شکنجے میں ہوگا، مظلوم کی آہیں ایک دن فرش سے اٹھ کر عرش تک پہنچ کر اپنا جواب لے کر آئے گی، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، اللہ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ذلیل ہو رہی ہے، کتنا رسوا ہو رہی ہے، کتنا ناک رگڑ رہی ہے، کتنا ایڑیاں رگڑ رہی ہے، یا اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک بدلاؤ کا عمل مجھ سے شروع نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا قانون اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پیش کر دیا۔ اس نئے سال کی آغاز میں یہ واہیات اور خرافات کاموں میں لگنے کے بجائے نت نئے قسم کے شور شرابوں سے گلیوں محلوں شہراؤں کو زہر آلود کرنے کے بجائے کچھ عزم اور ارادے کر کر اس سال کو ایک تبدیلی کا سال بنا لیں، ایمان کی طرف پلٹیں، رب کی طرف پلٹیں، قرآن کی طرف آئیں، مساجد کی طرف آئیں، تو پھر ہمارے زندگیوں میں جو تبدیلیاں ہمیں چاہیے وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آج جن چیزوں کی طرف ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، جن غلط چیزوں سے صحیح کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہجرت کا کام ہم سے لیں، برے دوستوں سے اچھے دوستوں کی طرف ہمیں لے جائے، بے بندگی سے بندگی کی طرف ہمیں لے چلے، ایمان کی طرف ہمارا رخ پھیر دے۔ اللہ تعالی فالتو اور بےہودہ کاموں میں ہمارا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں اور قوم و ملت کے کوئی فائدے کے کام کی طرف ہمیں ہجرت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کلی طور پر جو کچھ چیزیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے والی ہیں اس کی طرف لے آئیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح سمت میں لے کر چلیں اور کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو